السلام علیکم بچوں، کیا حال ہے آپ کے؟ آج جو ہم آپ کو کہانی سنانے جا رہے ہیں اس کا نام ہے چنو منو اور شرارت کی سزا۔ تو جس نے یہ دونوں سٹوری سنی ہے جلدی سے آگے آ جائے تاکہ ہم اپنی کہانی کو شروع کر سکیں۔ پہلے ہم چنو اور منو کی کہانی سنیں گے، اس کے بعد شرارت کی سزا۔ تو سارے جمع ہو جاؤ تاکہ ہم چنو منو کی کہانی شروع کریں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں بہت سے جانور اور پرندے رہا کرتے تھے۔ سب ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے اور کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا تھا۔ اسی جنگل میں دو چوزے چنو اور منو بھی رہتے تھے۔ دونوں چوزے بہت خوبصورت تھے۔ چنو نہایت ہی شریف اور معصوم چوزا تھا۔ وہ کبھی کسی کو تنگ نہیں کرتا تھا، دوسروں کی مدد کرتا تھا اور یہ اس کی بہت اچھی عادت تھی۔ جبکہ منو نے اپنی شرارتوں سے پورے جنگل کے جانوروں کو تنگ کر رکھا تھا۔ سب جانور منو کی وجہ سے پریشان رہتے تھے۔ انہوں نے منو کو شرارتوں سے باز رکھنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر اس کے سر پر تو جوں تک نہیں رینگتی تھی۔ وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا تھا۔ منو دل ہی دل میں چنو سے بہت حسد کرتا تھا۔ اسے یہ بات پسند نہیں تھی کہ سب جانور چنو کی تعریف کریں، اس لیے وہ اکثر چنو کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا رہتا تھا، لیکن اسے ہمیشہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ایک دن جنگل کے بادشاہ شیر کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ادھر منو چنو کو نیچا دکھانے کی ترکیب سوچ رہا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ شیر کو چنو بن کر تنگ کیا جائے، اس طرح شیر چنو سے نفرت کرنے لگے گا۔ یہ سوچ کر منو شیر کی کچھاڑ کی جانب چل پڑا، لیکن اسے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ چنو تو پہلے ہی شیر کی عیادت کے لیے وہاں موجود ہے۔ جب منو شیر کی کچھاڑ کے پاس پہنچا تو اس نے بلند آواز میں چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ وہ شیر کو تنگ کرنے کے لیے زور زور سے کہکے بھی لگانے لگا، ہا 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 ہا۔ شیر کی طبیعت چونکہ خراب تھی، اس لیے وہ چنو کی حرکت پر غصے میں آ گیا۔ جب کافی دیر تک منو شور مچاتا رہا تو شیر نے کچھاڑ کے اندر سے گرجدار آواز میں پوچھا، کون ہے جو باہر شور مچا رہا ہے؟ کیا اس احمق کو معلوم نہیں کہ جنگل کے بادشاہ کی طبیعت ناساز ہے؟ شیر کی غصیلی آواز سن کر منو دل ہی دل میں بہت خوش ہوا اور اپنے آپ سے کہا، اب مزہ آئے گا، اور پھر دھیمے لہجے میں بولا، بادشاہ سلامت، یہ حرکت چنو کی ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو خود آ کر دیکھ لیں۔ شیر منو کا جواب سن کر دھاڑتا ہوا اپنی کچھاڑ سے باہر نکلا تو چنو بھی شیر کے پیچھے باہر آ گیا۔ ادھر جنگل کے باقی جانور بھی شیر کی دھاڑ سن کر اکٹھے ہو گئے۔ منو نے جب چنو کا نام لیا تو شیر فوراً سمجھ گیا کہ یہ تو منو ہے، کیونکہ چنو تو اس کی کچھاڑ میں پہلے سے موجود تھا۔ چنو کو شیر کے پیچھے آتا دیکھ کر منو بہت شرمندہ ہوا۔ جنگل کے تمام جانوروں کے سامنے منو کا جھوٹ پکڑا گیا۔ اب منو کے اپنے جھوٹ کی معافی مانگنے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ منو نے چنو سے سب کے سامنے معافی مانگی اور آئندہ جھوٹ بولنے سے توبہ کر لی۔ تو بچوں، دیکھا جھوٹ بولنے سے کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی منو کو۔ آپ سب کو بھی یہ چاہیے کہ آپ ہمیشہ سچ بولیں اور کسی سے حسد نہ کریں۔ وعدہ کرو ایسا ہی کرو گے نا؟ اللہ حافظ۔ آؤ اب دوسری کہانی سنتے ہیں۔
شرارت کی سزا۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک چرواہا رہتا تھا۔ وہ بہت ہی محنتی انسان تھا۔ وہ دن بھر اپنی بھیڑ بکریوں کا ریوڑ چروانے میں مصروف رہتا تھا۔ وہ بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کو ایک پہاڑی کی طرف لے جاتا اور خود ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ جاتا۔ اس کی بھیڑ بکریوں کا ریوڑ سارا دن گھاس چرنے میں مصروف رہتا تھا۔ وہ صرف ان کی رکھوالی کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ چرواہا بیمار پڑ گیا تو اسے اپنی بھیڑ بکریوں کے بارے میں فکر لاحق ہو گئی۔ اس کا بیٹا ایک بہت ہی شرارتی بچہ تھا۔ سارا گاؤں اس کی شرارتوں کی وجہ سے پریشان رہتا تھا۔ چرواہے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کیونکہ وہ اپنے بیٹے پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری طرف اسے بھیڑ بکریوں کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ شام کے وقت اس نے اپنے بیٹے کو پاس بلایا اور نہایت ہی پیار سے سمجھایا، بیٹا، میں بیماری کی وجہ سے شدید کمزوری محسوس کر رہا ہوں اور مجھ میں اتنی سکت نہیں ہے کہ کل صبح میں بھیڑ بکریوں کو پہاڑ کی طرف لے جا سکوں۔ اس لیے یہ ذمہ داری اب تمہیں اٹھانا پڑے گی، لیکن تم مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ تم وہاں جا کر ریوڑ کا ٹھیک سے دھیان رکھو گے اور کوئی شرارت نہیں کرو گے۔ چرواہے کا بیٹا خاموشی سے اپنے باپ کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے اپنے باپ کو اس بات کا اطمینان دلایا کہ وہ فکر نہ کرے، وہ ویسا ہی کرے گا جیسے اس نے کہا ہے۔ اپنے بیٹے کی بات سن کر چرواہے کو کچھ اطمینان ہوا۔ اگلے دن جب صبح بھیڑ بکریوں کو پہاڑی کی طرف لے جانے کا وقت آیا تو چرواہے کا بیٹا عین وقت پر تیار ہو گیا۔ بھیڑ بکریوں کا ریوڑ چروانے کے لیے پہاڑی کی طرف روانہ۔ کچھ ہی دیر میں وہ پہاڑی پر پہنچ گیا۔ کافی دیر تک وہ خاموشی سے بیٹھا رہا، لیکن اس سے رہا نہ گیا، کیونکہ شرارت کیے بغیر اسے مزہ نہیں آتا تھا۔ اچانک اسے ایک شرارت سوجی تو اس نے چلانا شروع کر دیا، شیر آ گیا، شیر آ گیا، بچاؤ بچاؤ، شیر آ گیا، شیر میری بھیڑ بکریوں کو چیر پھاڑ کر رکھ دے گا، شیر آ گیا، شیر آ گیا۔ پہاڑی کے قریب ہی گاؤں کے لوگ چرواہے کے بیٹے کا شور سن کر ڈنڈے اور لاٹھیاں لے کر اس کی مدد کے لیے پہاڑی کی طرف دوڑ پڑے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو چرواہے کا بیٹا مسکرا رہا تھا۔ گاؤں والوں کو دیکھ کر اس نے کہا، میں تو مذاق کر رہا تھا، یہاں کوئی شیر نہیں آیا۔ گاؤں کے تمام لوگ اس کو کوستے ہوئے واپس چلے گئے۔ دوسرے دن چرواہے کے بیٹے نے پھر شیر آیا، شیر آیا، جلدی آؤ، میری مدد کرو کہہ کر چلانا شروع کر دیا۔ اور پھر جیسے ہی گاؤں کے لوگ اس کی مدد کے لیے آئے، اس نے ہنستے ہوئے کہا، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ پھر اگلے دن واقعی شیر آ گیا۔ گڈریا بہت چیخا اور چلایا، شیر آیا، شیر آیا، میری مدد کرو، لیکن کسی نے بھی اس کی بات پہ یقین نہیں کیا۔ شیر نے بکریوں کے ساتھ گڈریا کو بھی چیر پھاڑ ڈالا۔ شام کو جب گڈریا واپس گاؤں نہ آیا تو لوگوں کو فکر ہوئی۔ وہ اسی جنگل میں تلاش کے لیے گئے تو دیکھا کہ مردہ بھیڑ بکریاں اور گڈریا کی لاش پڑی ہوئی تھی اور اس کو اس کے جھوٹ کا صلہ مل چکا تھا۔ پیارے بچوں، جھوٹ کا انجام بہت ہی برا ہوتا ہے، اور اگر آپ کسی کو دھوکہ دیں گے تو کل کو وہ دھوکہ آپ کی جان کا مصیبت کا باعث بنے گا۔ اس لیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، شرارت نہیں کرنی چاہیے، پھر آپ کی بات پہ کوئی اعتبار نہیں کرے گا۔ اور جب ایسا وقت آئے گا جب آپ کو واقعی کسی کی ضرورت ہوگی تو کوئی آپ کی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ سارے سچ بولو گے نا؟ گڈ۔ اللہ حافظ۔